ہمارا جسم یہ اپنے آپ میں ایک پوری کائنات ہے۔ آج ہم اسی کائنات کے کچھ ایسے پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں جو ہماری جلد کے نیچے چھپے ہیں، اور یقین مانیے یہ جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اچھا، تو چلیں سیدھا مدے پر آتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ کوئی بھی خود کو گدگدی کیوں نہیں کر پاتا؟ چاہیں تو ابھی کوشش کر کے دیکھ لیں۔ یہ تقریباً ناممکن ہے نا؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جو ہم سب کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا دماغ ایک انتہائی ذہین پیشگوئی کرنے والی مشین ہے۔ جیسے ہی ہم خود کو گدگدی کرنے کا سوچتے بھی ہیں، ہمارا دماغ فوراً اس حرکت کو بھانپ لیتا ہے اور اس سنسنی کے احساس کو کینسل کر دیتا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ شیزوفرینیا میں مبتلا افراد اکثر خود کو گدگدی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ اس احساس کو مختلف طریقے سے پروسیس کرتا ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اپنے جسم کے عجائب گھر کے پہلے حصے کی طرف، ہمارا کمانڈ سینٹر، یعنی ہمارا دماغ۔ یہ وہ جگہ ہے جو سب کچھ کنٹرول کرتی ہے، اور اس کی کچھ خصوصیات تو واقعی حیران کر دینے والی ہیں۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانی دماغ میں کتنی سٹوریج کی گنجائش ہے؟ تقریباً 2.5 ملین گیگا بائٹس۔ یہ ایک بہت ہی بڑی تعداد ہے۔ ذرا سوچئے کہ اس میں کتنی معلومات محفوظ ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس میں ایک چھوٹا سا مزاحیہ پہلو بھی ہے۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ ان 2.5 ملین گیگا بائٹس میں سے کوئی 1.8 ملین تو صرف پریشانی اور فضول کی باتوں کے لیے ہی وقف ہیں۔ خیر، یہ تو ایک مذاق کی بات ہے، لیکن اس سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ کتنا پیچیدہ ہے۔ اچھا، اب ایک بہت ہی عام غلط فہمی کو دور کرتے ہیں۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ ہم اپنے دماغ کا صرف 10% حصہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کا پورا 100% استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی۔ ہر حصے کا اپنا ایک اہم کام ہے۔ چلیں دماغ کے بارے میں کچھ جلدی دلچسپ حقائق جانتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کا سب سے چکنائی والا عضو ہے، جو 60% چربی پر مشتمل ہے۔ یہ صرف 20 واٹ بجلی پر چلتا ہے، یعنی ایک چھوٹے لائٹ بلب جتنی پاور پر۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دماغ میں خود درد محسوس کرنے والے ریسپٹرز نہیں ہوتے، اور ہاں، یہ تقریباً 25 سال کی عمر تک مکمل طور پر میچور ہوتا ہے۔ اور کبھی کچھ ٹھنڈا کھاتے ہوئے وہ تیز سا سر درد ہوا ہے جسے برین فریز کہتے ہیں؟ وہ اصل میں تب ہوتا ہے جب کوئی ٹھنڈی چیز آپ کے تالو سے ٹکراتی ہے۔ اس سے دماغ کے بیرونی غلاف کی طرف خون کی نالیاں اچانک پھیل جاتی ہیں تاکہ اسے گرم رکھ سکیں، اور یہی پھیلاؤ اس اچانک ہونے والے سر درد کی وجہ بنتا ہے۔ دماغ کے بعد اب آتے ہیں جسم کے سب سے بڑے عضو پر، یعنی ہماری جلد۔ یہ صرف ایک حفاظتی طے نہیں، بلکہ یہ دنیا کے ساتھ ہمارا جیتا جاگتا رابطہ ہے۔ یہ حقیقت شاید آپ کو حیران کر دے۔ جب کوئی شرم سے لال ہوتا ہے تو صرف گال ہی سرخ نہیں ہوتے، بلکہ اس کے معدے کی اندرونی پرت بھی سرخ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے جذبات اور ہمارے جسم کے اندرونی نظام کے درمیان ایک گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ 30,000 یہ نمبر کس چیز کا ہے؟ ہر منٹ، جی ہاں، ہر ایک منٹ میں ہمارا جسم تقریباً 30,000 جلد کے خلیات جھاڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو مسلسل جاری رہتا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ لیکن ہم کبھی بھی بالکل اکیلے نہیں ہوتے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وقت ہماری جلد پر کیا چیز چل پھر رہی ہے؟ ان سے ملیے ڈیموڈیکس مائٹس۔ یہ مکڑی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے بہت ہی چھوٹے جاندار ہیں جو ہمارے بالوں کی جڑوں میں رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا چکر بڑا دلچسپ ہے۔ رات کو یہ باہر نکلتے ہیں، ہماری جلد پر ساتھی کی تلاش میں گھومتے ہیں، ملاپ کرتے ہیں، اور پھر انڈے دینے کے لیے واپس اپنی محفوظ جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ آپ بھاگ کر صابن اٹھائیں، ایک بات جان لیں، آپ انہیں دھو نہیں سکتے۔ یہ ہمارے مساموں میں اتنی گہرائی میں رہتے ہیں کہ انہیں صاف کرنا ناممکن ہے۔ یہ ہماری جلد کے ایکو سسٹم کا ایک مستقل حصہ ہیں۔ اچھا، اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں جسم کے سیال یعنی فلوئڈز کی۔ ہاں، ہو سکتا ہے یہ ٹاپک تھوڑا عجیب لگے، لیکن تھوک اور بلغم جیسے فلوئڈز ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ 40,000 لیٹر، یہ اندازہ ہے اس تھوک کا جو ایک اوسط انسان اپنی پوری زندگی میں پیدا کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی مقدار ہے۔ اب اس کو آسان زبان میں سمجھے تو یہ اتنا ہے کہ اس سے 500 باتھ ٹب بھر سکتے ہیں۔ 500! سوچئے ذرا۔ تو یہ فلوئڈز کرتے کیا ہیں؟ دیکھیے، تھوک جو ہم روزانہ 1.5 لیٹر تک بناتے ہیں وہ کھانا ہضم کرنے کا عمل شروع کرتا ہے اور بیکٹیریا کو بھی مارتا ہے، اور بلغم وہ بھی تقریباً اتنا ہی بنتا ہے، اور یہ ایک فلائی پیپر کی طرح کام کرتا ہے۔ وائرس، بیکٹیریا، گرد و غبار سب کو پھیپڑوں میں جانے سے پہلے ہی پھنسا لیتا ہے۔ چلیں اب آتے ہیں ہمارے آخری سیگمنٹ پر، ایک لائٹننگ راؤنڈ جسم کے کچھ سب سے عجیب حقائق کا۔ انسانی ہڈی اور سٹیل دونوں میں سے زیادہ مضبوط کیا ہے؟ آپ شاید کہیں گے سٹیل، لیکن
आउंस बाय आउंस हड्डी स्टील से ज्यादा मजबूत होती है। हाँ, ये सच है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। हड्डियां दबाव झेलने के लिए बनी हैं, अचानक लगने वाली तेज ज़र्ब के लिए नहीं। 7 मील फी घंटा, ये स्पीड किस चीज़ की हो सकती है? थोड़ा सा मजाहिया है, लेकिन ये एक आम हवा खारिज होने की औसत रफ्तार है। जी हाँ, 7 माइल्स पर आवर। ये एक बड़ा मजेदार फैक्ट है। जब आप सुबह उठते हैं तो आप रात के मुकाबले में तकरीबन 1 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। होता यह है कि दिन भर ग्रेविटी की वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी का कार्टिलेज थोड़ा सा दब जाता है और जब आप सोते हैं तो वो वापस अपनी जगह आ जाता है। और अब आखिरी और शायद सबसे हैरान कुन राज, इंसानी जिस्म रोशनी पैदा करता है। जी, आपने सही सुना, हम सब चमकते हैं, हम बायोल्यूमिनेसेंट हैं। अलबत्ता ये रोशनी इतनी हल्की है, हमारी आंखों की देखने की सलाहियत से 1000 गुना कमज़ोर कि हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन ये है, और दोपहर के वक्त ये सबसे ज्यादा होती है। तो सोचिए, आपका जिस्म रोशनी पैदा करता है, इसकी अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है और इस पर खुर्दबनी मखलूक रहती हैं। ये सब जानने के बाद ये सवाल तो ज़हन में आता है ना कि हमारा ये लाजवाब जिस्म और ना जाने कितने राज अपने अंदर छुपाए बैठा है।